تو بتایا، خود ہی بتایا کہ میں نے یہ جان کا سلسلہ کیوں بنایا ہے، لیکن کسے بتایا؟ مبارک ہو اسی محبوب کو بتایا، اس محبوب کے صدقے سے ہمیں 30 پارے قرآن پاک عطا فرمایا۔ میرے محبوب لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کی آمد، آپ کی میلاد مقصد نہ ہوتی تو میں یہ جہان کا سلسلہ بناتا ہی۔ پھر فرمایا میرے حبیب یہ تو میری مخلوق ہے، خدائی ہے، سن لو لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، میرے حبیب اگر آپ کی میلاد مقصود نہ ہوتی تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ کیا نکلا کہ خدائی نصیب ہوئی تو نبی پاک کی میلاد کے صدقے سے، اور عشق والو محبت والو خدا کی معرفت ہوئی تو نبی پاک کی میلاد کے صدقے۔ سبحان اللہ۔ پھر استاد کا ایک دستور ہے کہ دنیا کا سلسلہ چلا، نسل انسانیت بڑی تو سلسلہ یہاں سے چلا بغیر باپ کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بات، وہ ساری کائنات ممکنات کے انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام باپ سے بھی پاک، والدہ سے بھی پاک، اور پھر کائنات ممکنات کے انسانوں کی ماں حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دنیا میں ظہور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود اور آپ کی دائیں بائیں پسلی سے ہوا، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بغیر والد کے فقط اور فقط والدہ صدیقہ مریم رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ لیکن قدرت کی ذات کا دستور اور قانون یہ ہے کہ ماں اور باپ ہوتے ہیں اور پھر نکاح ہوتا ہے، نتیجے میں پھر اولاد ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ہمارے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ اور والدہ پاک حضرت سیدہ بی بی آمنہ خاتون، یہ لیکن یاد رکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز بے مثال ہے، جیسے سرکار کا وجود بے مثال ہے، ایسے ہی سرکار کے والد پاک بے مثال ہے، ایسے ہی سرکار کی والدہ پاک بے مثال ہے، اور جیسے سرکار کی بھائی بے مثال ہے ایسے ہی سرکار کی بھائی بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ والدین کی نسبت سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک کائنات ممکنات میں بسنے والے لوگ جہاں بستے ہیں کوئی نہ کوئی ان کی قبلہ ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ کا شہر ہے، نصف رات ہے، مکہ مکرمہ کے رؤساء میں سے ایک رئیس نصف رات کے وقت خانہ کعبہ شریف میں آتا ہے، زاری کرتا ہے، پھر ملتزم شریف سے نپٹ جاتا ہے اور کعبہ شریف کے گلاف کو تھام لیتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ کائنات ممکنات میں تو نے مجھے پیدا فرمایا اور پھر دنیاوی دولت سے نوازا، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک اضطراب ہے، یا اللہ دولت تو بے پناہ ہے لیکن میں اولاد سے آری ہوں، مہربانی فرما دے مجھے اولاد کی بخش دے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، آتے ہوئے غیب سے پکار آئی کہ میرے بندے میرے گھر میں آ کر مانگ رہا ہے تو بتا میں دینے والا ہوں، بچہ مانگتا ہے، بچی مانگتا ہے، عرض کی یا اللہ یہ تو تیری کرنے والی ہے، جو دے دے بچہ دے تو تیری مہربانی، بچی دے تو تیری مہربانی۔ ہاں جب نصیب ہو گیا تو میں عرض کرتا ہوں اگر بچہ ہوگا تو وہ کاندھوں پہ مشق اٹھا کر کعبہ شریف میں آنے والے لوگوں کو پانی پلائے گا، اور اگر بچی عطا فرمائے گا تو وہ کعبہ شریف میں جھاڑو دے گا۔ دعا مانگ کے چلا گیا، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، آج ہی رات ہے، خانے کعبہ شریف میں موجود ہے تو گھر سے بلاوا آ جاتا ہے کہ آئیے وہ جو رو رو کر دعائیں مانگی تھی وہ قبول ہو گئی ہے، یعنی منگیاں نو راگ لگ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واپس جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھلا، جاتے ہیں پوچھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیٹا عطا فرمایا ہے یا بیٹی؟ گھر والوں نے بتایا کہ خدا بند کریم نے آپ کو بیٹی سے نوازا۔ مسلمانوں بس یہی بات سننی تھی، دروازہ بند کیا، تالا لگا دیا اور شکرانے ادا کرنے لگے۔ چند ہی گھڑیاں گزر گئی، دروازے پہ دستک آئی، پوچھا اس گولی نے منتق جلباب کون ہے دروازے کھٹکھٹانے والا؟ باہر سے بھی رؤساء تھے مکہ مکرمہ کے، انہوں نے کہا دروازہ کھولو، اگر کسی اور کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو مکہ مکرمہ کا رئیس ہونے کے باوجود خودوال اور بیچا تیرے کاندھے پہ ہوتا ہے اور سب
کر دروازہ تو کھٹکھٹاتا ہے اور لے جاتا ہے بچی. آج تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے اور تو پوچھتا ہے کون ہو, دروازہ کھولو. دروازہ کھولا, کہنے لگے بچی ہمارے حوالے کر. ہمارا ایک دستور ہے, ہماری ایک رسم ہے, ہماری ایک ریت ہے کہ بچہ پیدا ہو اسے چھوڑ دیں, بچی پیدا ہو اسے فوراً ماں کی گود سے چھین کر, ماں ابھی جی بھر کے دیکھے بھی نہیں, اسے جا کے زندہ درگور کر دو, بچی ہمارے حوالے کر. اس نے کہا سن لو, آئے ہو تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, جو ہو سکی کی خدمت کروں گا, جو چیز تباہ چاہتی ہے مانگو میں پیش کروں گا. رہ گیا بچی کا سلسلہ, میں بچی نہیں دیتا, جاؤ واپس چلے جاؤ. مکے کے رؤسا نے کہا سن, یہ تو ہماری رسم ہے, یہ ہماری ریت ہے, تجھے بچی دینی پڑے گی. بندہ ہوگا نا لسا پوتے کو سر تلا کان لاندا نہیں, وہ بھی تو مکہ مکرمہ کے رؤسا میں تھے نا. فرمایا سنو, تم کہتے ہو ہماری رسم ہے, ہماری ریت ہے, سنو تمہاری قوم میں رسم ہے اور میری کعبے کے غلاف کے ساتھ قسم. تمہاری قومی ریت ہے اور میری پریت ہے, تم یہاں رسمیں چکاتے ہو اور میں نے کعبے شریف کے غلاف کو تھام کر قسم بھی اٹھائی تھی, آج پریت ہے, یاد رکھ لو. چلے جاؤ واپس, میں بچی نہیں دیتا. واپس نکلے, نکلتے ہی ان مکہ مکرمہ کے رؤسا میں سے ایک رئیس نے اعلان کر دیا, سن لو مکے کے سرداروں, آج کے بعد جس کے گھر بھی بچی پیدا ہو تو وہ زندہ درگور نہیں کرے. بس یہ بات تھا. جب بیویوں کے کانوں میں پڑا, پھر مائیں ہوتی ہیں, ماں کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. ماؤں نے شکر کا کلمہ زبان پہ لایا, پھر اعلان ہو گیا پورے مکہ مکرمہ میں کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں, بیویاں جہاں جہاں بھی ہیں فلاں کے گھر اکٹھی ہو جائیں, یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کی میلاد منانی. آ گئی. میلاد میں کیا ہوتا ہے, کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ہے, کوئی سرکار کے چہرے کا ذکر کرتا ہے, کوئی سرکار کے لبوں کا ذکر کرتا ہے, کوئی سرکار کی آل کا ذکر کرتا ہے, کہیں سرکار کے اصحاب کا ذکر ہوتا ہے, کہیں امت کے اولیاء کا ذکر ہوتا ہے. یعنی جس کا سلسلہ ہو, جس سلسلے میں محفل منعقد ہو, اسی کے متعلق بات ہوتی ہے. تو ایک بیوی اٹھی, اس نے کہا یہ بچی جو پیدا ہوئی ہے اس کے آنے سے قرار, چین, آرام, سکون نصیب ہوا ہے. یہ بچی ایسے نہیں, اس کے ددیال بڑے اچھے ہیں. دوسری کھڑی ہوئی, اس نے کہا اگر ددیال اچھے ہیں نا تو حاجت اس کے ننہار کی بھی نہیں. یعنی یہ ددیال کی طرف بھی شریف النسب ہے اور ننہار کی طرف سے بھی شریف النسب ہے. بعد میں دعا ہونے لگی تو کہنے لگی اس بچی کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ نہیں, نام نہیں رکھا. اچھا بھائی تجویز کرو نام. ایک بولی, دوسری بولی, یہ نام میں نے سوچا ہے, یہ نام میں نے سوچا ہے. جب سب بول کے خاموش ہو گئی تو ایک چھوٹی بچی, چھوٹی عمر کی بچی بیوی بولی. اس نے کہا بیویوں اگر اجازت ہو تو میں نے بھی ایک نام تجویز کیا ہے, اجازت ہو تو میں بتا دوں. تو وہ کہنے لگی بیٹی پہلے بولنا تھا نا. کہنے لگی پہلے کیونکہ بڑی بول رہی تھی میرا حق نہیں بنتا تھا. دیکھو کتنا بڑا سبق دیا ہے. فرمایا کیونکہ بڑی بول رہی تھی اس لیے میرا حق نہیں بنتا تھا. اب میں بولتی ہوں, میں نے بھی ایک نام تجویز کیا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اس بچی کی ولادت سے پہلے, اس بچی کی دنیا میں آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے بچیوں کی کیا حالت تھی؟ انہوں نے کہا بے چینی, بے قراری, بے صبری, بے امنی. اس نے کہا جب یہ بچی آئی پھر امن آ گیا ہے. کہنے لگی اگر مجھے اجازت دو تو اس کا نام ہی بی بی آمنہ رکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کائنات ممکنات کے خوش نصیب مسلمانوں, میں نے عرض یہ کیا ہے کہ جیسے سرکار کی ذات بے مثال ہے ایسے ہی سرکار کے والدین بے مثال. مکہ مکرمہ کی سرزمین پر یہ پہلی میلاد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پاک کی منائی گئی اور نام رکھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مائی صبا کی میلاد پاک کے منائے جانے کے صدقے سے مائی پاک کے لال کے میلاد سے ہمارا ہدیہ بھی اور اللہ کریم کی ذات نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان بزرگوں, نوجوانوں, بچوں اور بالخصوص نبی پاک کے مصلی کے وارث, ممبر کے وارث, علماء کرام جن کی جوانیاں وقت ہیں اور انہیں کی صدقے سے ہمارے ممبر اور ہمارے محراب نبی پاک کے درود و سلام سے آباد ہیں, گونج رہے ہیں. مسلمانوں یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ ہمارا مذہبی حق ہے, ہمارا مذہبی فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی اس نعمت کا شکر ادا کریں.